اسی لیے تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، جی ہاں یہ ہے منزلت مولا کائنات کی۔ اور پھر اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر نبی کی مدد کریں، بظاہر مدد کریں، محمد الرسول اللہ کی مدد کریں۔ ہاں ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو علی وہ ہیں جو آدم سے لے کر خاتم تک دین کو بچانے والے کو علی کہتے ہیں، بلکہ ایسے نہیں، علی انہیں کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو بچا لے، اسے علی کہتے ہیں۔ لیکن حسین کسے کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ امام حسین کی بھی وہ ہستی ہے، وہ کمالات ہیں کہ فرش پر بیٹھ کر عرش والوں کو شفا دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ حسین وہ ہے جس کے مقدر میں کچھ نہ ہو اسے مقدر بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ میں تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ ہے تو ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، ذاکر اہل بیت مرحوم جناب تقی بھائی نے، کہ تاشیر حب بدر و حنین سے بیٹھے ہیں مولا کے در پہ چین سے، جو نصیب کا لکھا تو تجھے دے دے گا کردگار، قسمت میں جو نہیں لکھا مانگو حسین سے۔ قسمت میں جو نہیں لکھا مانگو حسین سے۔ حسین وہ ہیں جو ہر کسی کی دعائیں سنتے ہیں، ہاں ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن اسی حسین سے بیعت کا سوال کیا۔ امام حسین نے بھی طے کیا کہ بابا علی سے سر پر ضربت لگائی اور پھر شرافت کا نقاب اوڑھ کر بیٹھ گیا باطل۔ بھائی حسن کو زہر دیا گیا اور شرافت کا چولا پہنے رہا، لیکن اب میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر آگے کوئی بیعت کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے جب امام حسین کو طلب کیا گیا تو ایک مرتبہ بہن کی خدمت میں آئے، کہا کہ بہنا ذرا ہمیں دربار جانا ہے۔ دربار کا نام سنا شہزادی لرز گئی، کہا بھیا میں اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ آزادارو ایک مرتبہ کہا کہ عباس، علی اکبر، قاسم بیٹا ساتھ ہو جاؤ، 18 بنی ہاشم ساتھ چلے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بھیا عباس آپ باہر ہی رکیں، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر آ جانا۔ یہ کہہ کر اندر گئے۔ ایک مرتبہ ولید نے ایک نامہ سنایا کہ آپ سے بیعت کا سوال کیا جاتا ہے، تو امام نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسے طے نہیں ہوگا، اس کو تفصیل سے دیکھا
چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین پلٹ رہے ہیں تو ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ اے ولید کیا کرتا ہے کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں لگیں گے، آج ہی قتل کر دے۔ ایک مرتبہ حسین کو جلال آیا، کہا کہ اے ابن زرخا تیری مجال کہ تو مجھے قتل کرے۔ یہ کہنا تھا کہ عباس کے کانوں میں آواز گئی، تلوار کو بے نیام کیا، دروازے کو ڈھکیلا۔ ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ حسین نے کہا کہ عباس صبر کرنا، ہاں زادارو جب واپس گھر میں آئے ہیں، بیت الشرف جب آئے تو شہزادی زینب انتظار کر رہی ہے۔ عباس کا یہ عالم ہے کہ چہرہ تمتما رہا ہے اور زینب پوچھ رہی ہے کہ عباس کیا ہوا؟ ہائے عباس کس طرح سے بتائے کہ حسین کی قتل کی تیاری کی جا رہی ہے؟ میں کہوں عباس عصر کا ہنگام ہوگا، شہزادی زینب ہوگی، تلے زینب یاد کہہ رہی ہوگی یہ میرا حسین ہے۔ ہازادارو ایک مرتبہ تیاری سفر ہونے لگا اور امام حسین رسول کی مرخد پر آئے، کہا کہ نانا جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، آپ کو دین کو بچانا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہوئے اٹھے اور بھائی کی مرخد پر گئے، بھائی سے رخصت ہوئے، لیکن اب یہ انداز تھا حسین کا جب ماں کی تربت پہ گئے ہیں تو مخاطل میں لکھا ہے کہ حسین اس طرح سے جا رہے تھے جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ ہاں زادارو ماں کی تربت پہ گئے، کہا ماں وعدہ یاد ہے نا، عصر کا ہنگام ہوگا، میں آواز دوں گا کہ آواز آئی حسین میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں بیٹا۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ سفر تیار ہونے لگا، عباس کو شہزادی ام البنین لے کر آئی، خبر رسول پر آئی، کہا کہ عباس ایک ہاتھ مزار رسول پر رکھو بیٹا، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو۔ کہا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عظیم ہے، آپ کا سر بھی عظیم ہے۔ ہاں زادارو شہزادی ام البنین نے کہا کہ عباس دھیان رہے کہ زینب کی چادر نہ اڑنے پائے۔ ہاں زادارو فاطمہ نے عباس سے کہا میرے حسین کا خیال رہے۔ ہاں زادارو حسین نے عباس کو علمدار بنایا، قافلہ تیار ہونے لگا۔ ایک مرتبہ سب بیویوں کا نام لکھا گیا، شہدائے کربلا کی فہرست بن رہی ہے، اور ایک مرتبہ ایک بیوی ہے کہ انتظار میں ہے کہ شاید اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا۔ ذرا زادارو آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے 5 بچے ہو اور اس میں سے 4 بچوں کو آپ لے کے جا رہے ہو، ایک بچی کو چھوڑ دے تو کیا گزرے گی؟ ہاں زادارو فاطمہ صغرا نے کہا کہ بابا مجھے الگ ہماری پر نہ بٹھائیے، مجھے فضا کی ہماری میں بٹھائیے لیکن چھوڑیے نہیں۔ کہا کہ بیٹا صبر کرو۔ یہ کہتے ہوئے ہر کسی نے رخصتی لی، ادھر علی اکبر آئے، آ کے فاطمہ صغرا سے رخصت ہونے لگے۔ ہاں یہ وہ بھائی بہن ہیں جو ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر ہٹے ہیں تو شہزادی صغرا نے خاک کو جمع کر لیا،
مجھے نہیں معلوم کیوں جمع کیا، قافلہ چلنے لگا۔ لیکن عباس چونکہ علمدار تھے، دیکھ رہے تھے چوطرف، یہ دیکھا کہ شہزادی فاطمہ صغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہیں قافلے کے۔ ایک مرتبہ حسین سے کہا کہ بھائی آقا قافلے کو روکا جائے کیونکہ فاطمہ صغرا آ رہی ہیں۔ قافلہ روکا گیا، بیویاں اتری۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ بابا بس مجھے علی اصغر سے ملا دیجئے، میں ایک بار علی اصغر کو پیار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر گود میں لیا، بھائی کو پیار کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ رباب چلو قافلے کو لے کے چلو۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو لینے شہزادی رباب آگے بڑھی، لیکن یہ تھا کہ علی اصغر ماں کی طرف دیکھتے، مسکراتے اور پھر بہن سے لپٹ جاتے تھے۔ زینب نے کوشش کی، کسی کے کوشش کرنے سے علی اصغر نہیں آتے تھے، لیکن حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ یہ کہنا تھا کہ علی اصغر نے بہن کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور بابا کی گود میں آ گئے۔ ہاں عزادارو، پھر جب سوار ہونے لگے تو ایک مرتبہ جب شہزادی زینب سوار ہونے لگی تو یہ تھا کہ عباس نے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا اور حسین نے بازو کو تھاما۔ یہ سواری 28 رجب کی زینب کو یاد رہ گئی۔ ہاں عزادارو، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، عصر عاشور حسین شہید ہو گئے اور پھر وہ قیامت کی صبح آئی، 11ویں محرم کی صبح، جب زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں رسن باندھی گئی ہے، سر پر چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رخ کیا، فرات کا رخ کیا، کہا عباس زینب سوار ہو رہی ہے عباس۔ یہ کہتے ہوئے حسین کے لاشے پر نظر کی، کہا بھیا زینب شرمندہ ہے کہ سر پر چادر بھی نہیں کہ خاشے پر اڑایا جائے۔ عزادارو، علم مبارک بھی برآمد ہوں گے۔ قافلہ جب واپس پہنچا مدینے تو وہ صغرا جس کو انتظار تھا، جس کے سامنے رمضان کی عید گزر گئی، بقرعید کی عید گزر گئی، لیکن انتظار ہی انتظار تھا۔ جب قافلہ آیا تو یہ امید تھی کہ بابا آئے ہوں گے، بابا بھیا علی اکبر آئے ہوں گے، لیکن جب سنا کہ کوئی نہیں آیا تو اتنا یقین تھا کہ ایک بھائی تو آیا ہوگا، ایک بہن تو آئی ہوگی۔ اب کچھ نہیں کہا، اٹھ کے ایک ایک کی گود ڈھونڈنے لگی۔ زینب سمجھ گئی، گلے سے لگایا، کہا صغرا علی اصغر تیر کھا کر بابا کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ کہا پھوپھی اماں میری سکینہ کا، کہا کہ مرتبہ شام کا رخ کیا، کہا سکینہ